پیمز ہسپتال میں آگ لگنے سے 14 نوزائیدہ بچوں کی ہلاکت کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو معطل کر دیا۔ واقعے کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ دو دنوں میں عبوری رپورٹ طلب کر لی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وہ اس واقعے پر سب سے پہلے خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، جو بھی ذمہ دار ہوگا اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ صحافی کے سوال پر کہ کیا آپ مستعفی ہو رہے ہیں، مصطفیٰ کمال نے جواب دیا کہ وزیر اعظم ان کے باس ہیں، وزیر اعظم نے انہیں کچھ باتیں کرنے سے روکا ہے، پہلے وزیر اعظم سے بات کر لیں پھر کچھ کہیں گے۔ اسی دوران پیمز انتظامیہ کی ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق بچوں کی انتہائی نگہداشت میں نصب انکیوبیٹر کے ساتھ آکسیجن کی مقدار بتانے والے آلے میں چھوٹا دھماکہ ہوا۔ چنگاری کے باعث آکسیجن نے آگ پکڑ لی۔ والدین اور رہنی شاہدین نے نرسری میں طبی عملے کی غیر موجودگی کی شکایت کی، کہا دروازے بھی بند تھے۔ انہوں نے ریسکیو اداروں پر دیر سے پہنچنے کا الزام بھی لگایا۔ سی ڈی اے کے فائر ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ دی ہے کہ پیمز میں آگ سے بچاؤ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے انتظامات ناکافی تھے۔ یہ بھی کہا کہ ہنگامی اخراج کے راستے باہر سے مستقل طور پر بند تھے۔ اور پیمز سانحے کی انکوائری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیل کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز ایاز اکبر یوسفزئی سے۔ ایاز، کیا کہا گیا ہے نوٹیفیکیشن میں؟ تارا، دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر جو پیمز آتش زدگی کا جو واقعہ ہوا ہے، اس کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی کا قیام کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اس کے مطابق ریٹائر وفاقی سیکرٹری شاہد خان انکوائری کمیٹی کے چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ میجر جنرل ریٹائر ڈاکٹر خورشید اترا، ڈاکٹر بیرسٹر نبیل احمد اوان اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد بھی اس کے رکن ہوں گے۔ اور اس نوٹیفیکیشن میں جو کمیٹی کے لیے ٹرمز اور ریفرنس بھی جاری کیے گئے ہیں۔ کمیٹی میں آتش زدگی کے فوری جو سبب اور جو واقعے کی ٹائم لائن ہے، اس کا بھی تعین کرے گی۔ ساتھ ساتھ کمیٹی اسپتال کے عملے، فائر بریگیڈ، ریسکیو 1122 سمیت جو متعلقہ ادارے ان کی ہنگامی رد عمل اور امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لے گی۔ اور ساتھ ساتھ نومولود بچوں کی منتقلی، بالخصوص ہائی رسک نوزائیدہ بچوں کے انخلاء کے حوالے سے جو ہنگامی ایس او پیز پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی جو ہے وہ پیمز میں فائر فائٹنگ اور جو سیفٹی انفراسٹرکچر اس حوالے سے بھی جو قواعد ضوابط ہے، اس کا بھی تفصیلی جائزہ لے گی۔ اور ساتھ ساتھ واقعے میں ملوث جو کسی بھی فرد کی ذمہ داری اور غفلت کو تعین کر کے ذمہ داروں کا تعین بھی کیا جائے گا۔ کمیٹی مستقبل میں بھی ایسے اقدامات کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ خصوصی انتظامی نظام کی جو اصلاحات ہیں اس کی بھی سفارشات پیش کرے گی۔ اور یہ 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے فوری نوعیت کے سفارشات اور مشتمل ایک رپورٹ بنائے گی جو وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ اور انکوائری کمیٹی واقعے کی مکمل تحقیقات اور قابل عمل سفارشات اور مشتمل جامع رپورٹ 5 روز کے اندر جو ہے وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وزارت قومی صحت کو فوری طور پر انکوائری کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جو جاری کرنے اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بہت شکریہ اس تفصیل کے لیے ایاز اکبر یوسفزئی۔ اسلام آباد کے بڑے سرکاری اسپتال میں لگی آگ کے سانحے کے پیچھے کوئی غفلت یا لاپرواہی ہے، کوئی کوتاہی ہے یا یہ محض حادثہ ہے؟ دن بھر اس دردناک واقعے پر رپورٹنگ کرنے والے ہمارے نمائندگان دعا مرزا اور حیدر شیرازی پیمز کے باہر موجود ہیں اور آنکھوں دیکھا احوال آپ کو بتائیں۔ جس وقت ہم پیمز ہسپتال میں موجود ہیں اور 14 بچوں کے جاں بحق ہونے کے بعد ایک بچی موزانہ طور پر بچی تھی۔ انکوائری رپورٹ 24 گھنٹے میں آنی ہے۔ اس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہاں پر جو نیبولائزر تھا وہ پھٹا ہے، اس کے بعد آگ پھیلی اور آکسیجن سلنڈر زیادہ ہونے کی وجہ سے انکیوبیشن سینٹر میں آکسیجن کی سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ آگ پھیلی اور وفاقی وزیر صحت کے مطابق 1 منٹ میں پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا اور 14 کیجولیٹی اس لیے ہوئی۔ اس کے علاوہ لیٹسٹ یہ بھی ہے کہ 6 جولائی کو پیمز کے نرسنگ ہاسٹل میں آگ لگی تھی، جس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا، البتہ ریسیپشن پہ 3 صوفے مکمل جل کر خاکستر ہوئے تھے اور اس وقت بھی یہ سامنے آئی تھی۔ انکوائری رپورٹ بھی ہم نے حاصل کر لی، اس وقت بھی پتہ چلا تھا کہ وہاں پر فائر سیفٹی میکانزم کوئی موجود نہیں ہے۔ اور آج بھی فائر انسیڈنٹ رپورٹ نے یہ بتایا کہ یہاں پر فائر سیفٹی کا میکانزم موجود نہیں تھا، کراؤڈ مینجمنٹ نہیں تھی اور اس کے علاوہ انخلاء کے راستے سارے بند تھے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا۔ حیدر شیرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر نے اندر وارڈ کا وزٹ کیا ہے اور اسکرین پر دکھایا ہے۔ حیدر، جب آپ اندر گئے ہیں تو کتنا زیادہ نقصان آپ نے دیکھا ہے؟ اس بلڈنگ میں جہاں یہ آگ بڑک اٹھی تھی، شدت اتنی تھی کہ وہاں مشینیں بھی جل گئیں اور تباہ ہو گئیں۔ وہ جو لوہا تھا وہاں مشین کے ساتھ تمام ربڑ استعمال ہوتا ہے وہ سارا جل گیا اور اس کے علاوہ دھوئیں کی وجہ سے پورا جتنے بھی وارڈ تھے آخر تک ایگزٹ تک جتنے بھی وارڈ ہیں جتنے بھی بیڈ تھے وہ شیٹ سفید کلر کی شیٹ وہ دھوئیں کی وجہ سے سیاہ ہو چکی ہے۔ آپ نے کوئی فائر ایکسٹنگوشر، اسپرنکلرز، کوئی ایسی چیز دیکھی وہاں پر؟ دیکھیے وہاں پہ سب کچھ جل چکا ہے۔ جو مشینری لگی ہوئی تھی، ہیوی مشینری تھی بچوں کے لیے، وہاں ان کی سیفٹی کے لیے ان کی حفاظت
حفاظت کے لیے, نگہداشت کے لیے جو مشین لائی گئی تھیں وہ تمام جل کے خاک ہو گئی ہیں, اور اس کے اس وقت وہاں پر سوائے اس کے کہ پانی نیچے ہے اور وہاں خاک بنا ہوا ہے سب کچھ, اور کچھ نظر نہیں آ رہا. جی, اس کے علاوہ جو انکوائری کمیٹی ڈی سی نے بنائی ہے اس پر بھی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ پیمز کی ریپریزنٹیٹیو بھی اس کے اندر موجود ہیں, سی ڈی اے کے ممبران بھی اس میں ہیں. اس پر بھی ایک تشویش ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیٹی ہونا چاہیے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں. اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں لگی آگ نے جہاں 14 نومولود بچوں کی جان لی, وہاں ماؤں سے ان کے خوبصورت خواب بھی چھین لیے. پیمز کی فضاؤں سے اٹھتی درد کی داستان آپ کو سنا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے زرغون شاہ. 26 اگست 2026 کی صبح دارالحکومت اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں جو کچھ ہوا وہ دیر تک درد دل رکھنے والوں کو رلاتا رہے گا. اس روز پیمز کی چھت تلے ایک نہیں دو نہیں 14 ماؤں کی باد نو بہار سے مہکتی گودیں ناگہاں اجڑ گئی. یہ NICU لاک کر کے کیوں گئے؟ میں NICU میں خود بھاگ کے گئی. NICU ہم نے کہا ہم اپنا بچہ جلتا جیسا بھی ہو نکالے, NICU لاک تھا. کیوں لاک تھا؟ مجھے اس بات کا جواب دیں. اور سارا اسٹاف ایک ساتھ کیوں گیا تھا؟ یہ اللہ کی کوئی قدرت نہیں ہے, آگ لگنا یہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے کیا. پیمز کے NICU میں لگی آگ نے اس گلستان کو جلا کر راکھ کر دیا جہاں لالا و گل کی کونپلیں ابھی نکھرنے بھی نہ پائی تھی. آنکھوں میں بچوں کے نرم و ملائم چہروں کے نقش و نگار سجائے, خیالوں میں ان سے اٹکھیلیاں اور باتیں کرتی مامتائیں بکھر گئیں. پھول رہے نہ خوشبو, خواب رہے اور نہ آنے والے کل کی خوبصورتی. وفاقی حکومت کی ناک تلے پیمز کے NICU میں 14 نوزائیدہ بچوں کی دلخراش موت ارباب اختیار اور پیمز کی انتظامیہ کی کارکردگی پر اٹھتا ہوا ایک کڑا سوال ہے. آگ جس طرح بھی لگی اسے بجھانے کا نظام فوری فعال کیوں نہیں تھا؟ نرسری میں فائر الارم سسٹم کیوں نہیں تھا؟ بچوں کو انکیوبیٹر سے نکالنے اور بچانے کا نعم البدل بندوبست کیوں نہیں تھا؟ زرغون شاہ, جیو نیوز, اسلام آباد. پیمز اسپتال کے سانحے میں بچانے والی ایک بچی کی خالہ نے کہا ہے کہ آگ لگی تو خود جا کر بچی کو اٹھایا, وہاں کوئی نہیں تھا. بچی کی خالہ نے کہا کہ بچی اور اس کی والدہ کو وہاں سے پولی کلینک اسپتال لے آئی, وارڈ میں آگ لگی تو سب وہاں سے بھاگ گئے تھے. میں ادھر موقع پہ موجود تھی. جیسے آ کر میں سامنے وارڈ میں تھی تو جو اندر سے فیمیل آ رہی تھی نا, تو وہ کہتی ہیں مرد کو بلائیں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے مرد. میں اندر سے وارڈ سے مرد کو بلایا, میں پھر پوچھا, میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتی آگ لگ گئی ہے. میں پھر اندر بھاگ گئی. میں نے کہا میری بچی بھی اندر ہے, میں اس کی خالہ ہوں. پھر میں نے اپنی بچی کو اٹھایا ہے. میں نے اٹھا کے نا تو میں آگ میرے تھوڑے سے بالوں پہ لگی ہے اور میرے پیچھے کندھے پہ تھوڑی سی لگی ہے. تو میں اپنی بچی کو اٹھا کے لے کے بھاگ گئی. میرے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا. ڈاکٹر اندر سے نکل کر اپنا سر بچا کے بھاگ گیا. ایک ہی میل ڈاکٹر تھا یا فیمیل ڈاکٹر؟ میل ڈاکٹر تھا. اور نرس یا کوئی اور؟ سب چلے گئے, سب باہر. ہاں, سب باہر. وہاں سے آپ نے اپنی بچی اٹھائی؟ اور ہاں, میں اپنی بچی اٹھا کے میں بھی بھاگ گیا. پیمز اسپتال سانحے میں جامع ہونے والے ایک نومولود بچے کے والد کا کہنا ہے کہ جس وقت آگ لگی اس وقت انتظامی عملہ موجود نہیں تھا. اسے اب تک اپنے بیٹی کی لاش بھی نہیں دی گئی ہے. اللہ پاک نے تو سب سے پہلے اولاد دی ہے 4 سال بعد. آج بیٹا تھا ہوا ہے, کل شام کو داخل ہوئے تھے. یہ ٹیسٹ کرواؤ, وائٹ سیل لاؤ, ریڈ سیل لاؤ, سارا ارینج کیا. ٹھیک ہو گیا. ارینج کرنے کے بعد بیٹا ہوا 4 بجے. انہوں نے بولا نرسری میں ڈالو. نرسری میں بیٹے کو ڈالا. ڈالنے کے بعد 5:30 پونے 6 بجے نرسری میں آگ لگ جاتی ہے. جب آگ لگتی ہے تو انتظامیہ کا کوئی بندہ آگے نہیں آتا, انتظامیہ کا بندہ نظر نہیں آتا. نرسری کے باہر اتنے تالے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اندر کی طرف. اب ان کو توڑنے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں تھا. کیونکہ موجود میرا اندر بیٹا تھا, اللہ پاک نے اولاد دی تھی. زبردستی توڑا, اس کو اندر گھسا, آگ نے اٹھا کے باہر پھینکا. اب اللہ علم یہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا AC سے پھٹا ہے, یہ ان کی نالائکی ہے نا. ابھی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ آپ کو ملی ہے؟ نہیں دے رہے, دکھا ہی نہیں رہے. دکھا بھی نہیں رہے. میں اپنے ہاتھوں سے سڑے بچے باہر نکال کے لے کے آیا ہوں. ان ہاتھوں سے کتنے بچے آپ نے نکالے؟ 4-5 بچے میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالے. زندہ تھے یا جاں بحق تھے؟ جل چکے تھے, اب نہیں پتا زندہ تھے. ابھی وہ دکھا ہی نہیں رہے ہیں, بات ہی نہیں کر رہے ہیں, کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. میری اولاد ہوئی ہے, اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کر رہا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی شدید زخمی ہیں. وہ مارے نہیں گئے, لیکن اگر وہ مارے جا چکے ہیں تو ایرانی حکام بہت اچھا ڈرامہ کر رہے ہیں. 28 فروری کو ایران پر امریکی حملوں کے پہلے دن مجتبی خامنہئی کے والد علی خامنہئی شہید ہوئے تھے. اس واقعے کے بعد سے مجتبی خامنہئی کو عوامی سطح پر نہیں دیکھا گیا. عرب TV کو انٹرویو میں ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی سے متعلق سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ وہ جلدی میں نہیں ہے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مقررہ وقت نہیں. ٹرمپ نے کہا
کہا کہ ایرانی معیشت تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے. ایران میں بہت زیادہ افراط زر ہے, معیشت بکھر رہی ہے. امریکی صدر نے ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کی جانب سے حکومت تبدیل کرنے کی صلاحیت پر شک کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جب لوگوں کو گولی مارنے اور قتل کیے جانے کا خطرہ ہو تو احتجاج کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ایرانی عوام سنگین خطرہ درپیش ہونے کی وجہ سے مزاحمت نہیں کر رہے. عرب ٹی وی کو انٹرویو میں ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی سے متعلق سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ وہ جلدی میں نہیں ہیں اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مقررہ وقت نہیں. صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے اور ایرانی معیشت تباہی کی جانب بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ معاشی پابندیاں اور فوجی حملے دونوں مؤثر ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ معاہدہ طے پانے کا امکان پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. تہران پر نئی امریکی اقتصادی پابندیوں کو سراہتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ بلا شبہ پہلا امکان یہ ہے کہ کوئی معاہدہ کیا جائے. اگر یہ ایک اچھا معاہدہ ہو تو اسرائیل کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن انہیں شک ہے کہ آیا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں. نیتن یاہو نے مزید کہا کہ فوجی مداخلت کے ساتھ ساتھ گھیراؤ مزید سخت کرنا بھی ایک ممکنہ راستہ ہے. ایرانی جنگی بحری جہاز نے آبنا ہرمز کے عمان کوریڈور سے گزرنے کی کوشش کرنے والے بھارتی بحری آئل ٹینکر کو روک لیا. ایرانی نیوز ایجنسی فارس کے مطابق ہانا نامی یہ بھارتی آئل ٹینکر آبنا کے جنوبی حصے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا, جسے وارننگ دینے کے بعد روک لیا گیا. ایرانی نیوز ایجنسی نے لکھا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران آبنا ہرمز کے جنوبی راستے سے کوئی جہاز نہیں گزرا ہے. کینیڈا نے مقبوضہ بیت المقدس کے ڈیپٹی میئر کا ویزا منسوخ کر دیا. ڈیپٹی میئر کا ویزا مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی قابضین کی سہولت کاری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر منسوخ کیا گیا. اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس کے ڈیپٹی میئر کو غیر قانونی بستیوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے کینیڈا جانا تھا. اسرائیلی ڈیپٹی میئر نے فیصلے کو کینیڈا میں مقیم عرب شہریوں کی مہم کا نتیجہ قرار دے دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں دھرنے کے شرکا سے خطاب کر رہے ہیں. ختم ہو جاتی ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب شعور پروان چڑھ رہا ہے. لوگ تبادلہ خیال کرتے ہیں, لوگ ہر ایشو پر بات کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. اب یہ حکومت اور حکمران طبقہ اور انہیں مسلط کرنے والے زیادہ دیر تک بچ نہیں سکیں گے, چھپ نہیں سکیں گے. ہمیں ہمارے ان بچوں کے خون کا حساب چاہیے. ہمیں ان کی اس نااہلی اور کرپشن اور لوٹ مار کا حساب چاہیے. ہم تقریباً 2000 ارب روپے کا صحت کا بجٹ چاروں صوبوں اور وفاق کا ہوتا ہے, اسی طرح تعلیم کا بجٹ ہوتا ہے. تو اس بجٹ کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے اور کتنے آرام سے آ کر وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ سارے کے سارے ایک ہیں, یہ ایک ہی ٹولہ ہے جو برسر اقتدار ہے. یہ نورہ کشتی کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ایم کیو ایم نے واقعی پاکستان کے لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, برباد کر کے رکھ دیا ہے. لہٰذا ہمارا یہ جو پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے بھی دھرنا ہے, یا آئی پی پیز مافیا کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں, یا گندم مافیا اور چینی مافیا کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ در حقیقت پوری امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں دھرنے سے خطاب کر رہے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں گے ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم نے امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ایٹمی ادارے پر ایرانی جوہری تنصیبات کے معائنے کے لیے بلا جواز دباؤ ڈال رہے ہیں. ایرانی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ ایسے وقت میں جبکہ انٹرنیشنل ایٹمی توانائی ایجنسی کے پاس معائنے کا کوئی ضابطۂ کار ہی موجود نہیں ہے, امریکہ اور اسرائیل اقوام متحدہ کی ایجنسی پر ایران کے متاثرہ ایٹمی مقامات کے معائنے کا دباؤ ڈال رہے ہیں. محمد اسلامی نے کہا کہ ایران بدستور جنگ کی حالت میں ہے اور ایران کا موقف ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثرہ ایرانی جوہری تنصیبات کا معائنہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا. امریکی پابندیوں کے باعث ایرانی کرنسی کی قدر میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے. ایرانی ریال امریکی ڈالر کے مقابلے میں اب تک کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے. ایک امریکی ڈالر کی قیمت 20 لاکھ ایرانی ریال سے بھی تجاوز کر گئی ہے. جنگ سے پہلے 20 لاکھ ایرانی ریال میں تقریباً 4 کلو ٹماٹر, آدھا کلو مرغی اور 1 لیٹر سے کچھ کم کھانے کا تیل خریدا جا سکتا تھا, لیکن آج اتنی ہی رقم میں آدھی مقدار میں بھی چیزیں نہیں خریدی جا سکتی. ٹماٹر کی اوسط قیمت 71%, مرغی کی 74% اور کھانے کے تیل کی قیمت میں 177% اضافہ ہو چکا ہے. بچوں کو سوشل میڈیا کا عادی بنانے کے الزام میں مقدمات کا سامنا کرنے والی امریکی کمپنی میٹا نے 16.7 ارب ڈالرز یعنی تقریباً پاکستانی 47 کھرب روپے جرمانہ دینے پر رضامند ہو گئی. میٹا پر مقدمہ 29 امریکی ریاستوں نے کیا تھا. مقدمے میں کہا گیا تھا کہ میٹا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو زیادہ دیر تک استعمال کرنے کے لیے بچوں کی کم عمری کا فائدہ اٹھایا. سوشل میڈیا کے استعمال کے نقصانات چھپائے. اب معاہدے کے تحت میٹا پر 18 سال سے کم عمر صارفین کے لیے روزانہ 2 گھنٹے کی حد, رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک رسائی پر پابندی ہوگی
ہوگی اور عمر کی سخت تصدیق کرنا لازمی ہوگی. یہ حفاظتی پابندیاں 10 سال تک برقرار رہیں گی. کارروائی کو صحافی شارلٹ آلٹ نے بہت بڑی کامیابی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ امریکی ریاستی اٹارنی جنرلز نے وہ کامیابی حاصل کی جو وفاقی حکومت نہیں کر سکتی تھی. پمز میں آگ لگنے سے گائنی وارڈ میں آگ لگنے سے 14 نومولود بچوں کی جان چلی گئی، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. گزشتہ برسوں میں ہسپتالوں میں آگ لگنے اور ان سے نقصانات کے کئی واقعات ہو چکے ہیں. یہاں ان چند واقعات کی تفصیل جانتے ہیں جن میں 9 مولود کی جانیں گئیں. 7 جون 2012 کو لاہور سروسز اسپتال کے نرسری وارڈ میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی. کم از کم 4 نومولود بچے جاں بحق ہوئے، 17 جھلس گئے. وجہ سامنے آئی کہ فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھے. 9 جنوری 2020 کو کراچی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ NICH میں انکیوبیٹر میں آگ لگنے سے ایک نومولود بچی جاں بحق ہوئی. وجہ شارٹ سرکٹ یا تکنیکی خرابی بتائی گئی. 27 مئی 2023 کو لاہور کے چلڈرن اسپتال کے پیڈیاٹرک نرسری میں آگ سے ایک نومولود جاں بحق، ایک زخمی ہوا. 8 جون 2024 کو ساہیوال کے ٹیچنگ اسپتال کے بچوں کے وارڈ میں AC سسٹم کے شارٹ سرکٹ سے آگ لگی. واقعے میں 11 بچوں کی موت ہوئی. اسپتال نے اموات کی وجہ دھواں اور آکسیجن کی کمی بتائی، مگر تحقیقات میں غفلت ثابت ہوئی. پیمز اسپتال میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد کراچی میں بڑے سرکاری اسپتال جناح اسپتال اور عباسی شہید اسپتال میں فائر الارم سسٹم نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. عباسی شہید اسپتال میں ہنگامی اخراج کے لیے بھی کوئی مخصوص راستہ ہی نہیں ہے. اسپتال ذرائع کے مطابق KMC کے عباسی شہید اسپتال میں صرف 13 فائر ایکسٹنگوشرز ہیں. اسپتال میں موجود عملے کو فائر ڈرل یا فائر سیفٹی کی باقاعدہ تربیت بھی نہیں دی گئی، جبکہ اسپتال میں فائر الارم سسٹم بھی نصب نہیں اور ہنگامی اخراج کے لیے کوئی مخصوص راستہ بھی نہیں ہے. عباسی شہید اسپتال کے ایمرجنسی میں روزانہ سینکڑوں اور OPD میں ہزاروں سے زیادہ مریض آتے ہیں. شہر کے دوسرے بڑے سرکاری اسپتال جناح اسپتال کے ہر وارڈ میں فائر ایکسٹنگوشرز ہیں، البتہ بیشتر غیر فعال ہیں. اسپتال ذرائع کے مطابق جناح اسپتال میں آخری فائر ڈرل 2017 میں ہوئی تھی. اسپتال میں فائر الارم سسٹم بھی نصب نہیں ہے. چیف ایگزیکٹو جناح اسپتال کے مطابق فائرنگ کی سے متعلق ٹیم بنانا ہے. پشاور کے 3 MTI اسپتالوں میں آگ بجھانے کے جدید آلات تو نصب ہیں، تاہم پیمز اسپتال اسلام آباد سانحے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسپتالوں کے حفاظتی انتظامات کا اثر نو جائزہ لینے کی ہدایت کرتے ہوئے جامع رپورٹ طلب کر لی ہے. مزید بتا رہی ہیں اس حوالے سے نمائندہ جیو نیوز نادیہ صبوحی. اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں نوزائیدہ بچوں کی انتقال کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا آیا خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں بھی آگ بجھانے کے آلات موجود ہیں؟ یہ یہاں پر بھی یہ خطرہ یا خدشات موجود ہیں کہ کسی وقت اگر آگ لگ جائے تو انسانی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے. میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے سب سے بڑے تدریسی ہسپتال لیڈی ریڈنگ میں، جہاں پر ہم معلوم کریں گے سیکیورٹی انچارج سے کہ یہاں پر آگ لگنے کی صورت میں جو جدید آلات ہونے چاہیے وہ ہیں یا نہیں. ہمارے پاس 550 سلنڈر موجود ہیں اور یہ مختلف جگہوں پہ پورے ہسپتال میں ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہاں ہم نے سب کو ٹریننگ دیا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا وہاں فائر ہوتا ہے. ہم نے آج تک جو ہے نا 1122 والے یا کسی کو بلایا نہیں ہے آگ بجھانے کے لیے. لیڈی ڈنگ ہسپتال میں آگ لگنے کی صورت میں جو عملہ ہے اس کو اتنا ٹرین کر دیا گیا ہے کہ وہ جدید آلات کے استعمال سے فوری طور پر نہ صرف آگ پر قابو پا سکتا ہے بلکہ انسانی جانوں کو بچانے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. جی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پشاور کے گنجان آباد علاقے گھنٹہ گھر بازار میں شہریوں کا جمع غفیر ہے. اس موقع پر سیکیورٹی بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. تفصیل بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز رسول داب. جی دنیا بھر کی طرح اس وقت خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مختلف جلوس کا انعقاد کیا گیا ہے اور بازاروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجائے گئے ہیں. جگہ جگہ پہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں. یہاں بچے بوڑھے جوان سب شریک ہیں اور ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پہ سٹیج بنائے گئے ہیں جس پر نعت نتیہ کلام پیش کر رہے ہیں اور پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیج رہے ہیں. جی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا. جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا. جگہ جگہ لنگر اور نیاز کا اہتمام کیا گیا. ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، رحیم یار خان، بہاولپور، سرگودا، لودھراں، جھنگ، وہاڑی، شکرگڑھ، روبرٹ ایکسن سمیت پنجاب بھر میں جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے ریلیاں نکالی گئیں.
जिनमें आशिकाने रसूल ने शिरकत करके अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया। सिंध में भी जश्न मिलादुन नबी मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, खैरपुर, ठट्टा, सांगड़, टंडो अल्लायार, पटीदन और टंडो मोहम्मद खान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियों, महफिल मिलाद और दीगर मजहबी तकरीबात का इनेकाद किया गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से रैलियों और महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। मुजफ्फराबाद में शहरियों ने थैलेसेमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए खून के अतियात भी दिए। कोयटा के पेशीन स्टॉप पर पेट्रोल पंप में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। आग ने करीबी पार्किंग को भी लपेट में ले लिया। आतिशबाजी से 4 दुकानें, 2 गाड़ियां, मोटरसाइकिल और रेडियां जलकर खाकिस्तर हो गईं। फायर ब्रिगेड के अमले ने 6 फायर टेंडर्स और 2 फायर बाउजर्स की मदद से आग पर काबू पाया।